آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس کو حفظ کرے، اس کے حلال کو حلال جانے اور اس کے حرام کو حرام جانے، یعنی عقیدہ اس کے خلاف نہ رکھے، جیسے اوپر والی حدیث پر عمل کرنے کو فرمایا، اس پر عقیدہ رکھنے کو فرمایا، تو اللہ جل شانہ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کی سفارش بخشش کے لیے اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 شخصوں کے حق میں قبول فرمائے گا کہ ان کے لیے دوزخ لازم ہو چکی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس کو حفظ کرے، اس کے حلال کو حلال جانے اور اس کے حرام کو حرام جانے، یعنی عقیدہ اس کے خلاف نہ رکھے، جیسے اوپر والی حدیث پر عمل کرنے کو فرمایا، اس پر عقیدہ رکھنے کو فرمایا، تو اللہ جل شانہ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کی سفارش بخشش کے لیے اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 شخصوں کے حق میں قبول فرمائے گا کہ ان کے لیے دوزخ لازم ہو چکی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس کو حفظ کرے، اس کے حلال کو حلال جانے اور اس کے حرام کو حرام جانے، یعنی عقیدہ اس کے خلاف نہ رکھے، جیسے اوپر والی حدیث پر عمل کرنے کو فرمایا تھا اور اس پر عقیدہ رکھنے کو فرمایا، تو اللہ جل شانہ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کی سفارش بخشش کے لیے اس کے گھر والوں میں ایسے 10 شخصوں کے حق میں سفارش قبول فرمائے گا کہ ان کے لیے دوزخ لازم ہو چکی ہوگی۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں کو بھی کبھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، جب اس کو پانی پہنچ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا دھیان رکھنا اور قرآن شریف کا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں کو بھی کبھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، جب اس کو پانی پہنچتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا دھیان رکھنا اور قرآن شریف کا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، جب اس کو پانی پہنچتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا دھیان رکھنا اور قرآن مجید کا پڑھنا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ان دونوں احادیث مبارکہ میں اگر غور کیا جائے، پہلی جو قرآن شریف کے متعلق ہے کہ جو آدمی قرآن شریف خود پڑھتا ہے اور اس کو حفظ کر لیتا ہے اور اس کے اندر قرآن شریف کے اندر جو احکامات ہیں، حلال کے حرام کے، جو ہے فرمایا جتنے بھی احکامات ہیں ان پر ایمان لاتا ہے اور ان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس آدمی کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعزاز دے دیا کہ جس نے قرآن شریف کو پڑھا، حفظ کیا، یاد رکھا،
اور اس کا پورا پورا دھیان رکھا تو فرمایا کہ اس آدمی کو کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ یہ حق عطا فرمائیں گے سفارش کرنے کا کہ 10 آدمی اس کے کنبے اور قبیلے سے جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، تو فرمایا پھر اس سفارشی کو حق دیا جائے گا کہ تم اپنے کنبے میں 10 آدمی جنت میں لے جا سکتے ہو۔ یہ بہت بڑے اعزاز اور اکرام کی بات ہوگی جس دن فرمایا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا، ہر ایک نفس نفسی کے عالم میں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سارے کے سارے دوڑ رہے ہوں گے کہ آج میرا کیا بنتا ہے، آج میں کامیاب ہوتا ہوں یا ناکام ہوتا ہوں۔ سامنے جہنم ہوگی جو شور و غل کر رہی ہوگی، کہہ رہی ہوگی یا اللہ مجھ میں ڈالو میری خوراک کو۔ فرمایا بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح آگ انگارے، اور جو ہے فرمایا اس کا شور و غل انسانیت کو اس قدر پریشان کر دے گا کہ فرمایا انسان ننگا کھڑا ہوگا میدان معاشر میں، اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرا جسم ننگا ہے، یہ میرے اوپر لباس۔ تو فرمایا اس دن جس دن جو ہے اللہ جل شانہ جس آدمی کو اختیار دیں گے کہ تم 10 آدمیوں کے لیے سفارش کر سکتے ہو کہ وہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو جنت میں لے جا۔ تو آج صرف قرآن کریم کی ڈگری ہے جس کو آج ہم نے نظر انداز کر رکھا ہے۔ میرے محترم دوستو، جن لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ وہ اپنے بچوں کو حافظ بنا لیں، تو میں ان کو مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے کسی آدمی کے ہاتھ میں ایک ہیرا لگ جائے اور وہ ہیرا اتنا زیادہ قیمتی ہو کہ ساری دنیا اس کی قیمت ادا نہ کر سکے، تو جس کے پاس وہ ہیرا ہوگا، جس گھر میں ہوگا، جس باپ جس بیٹے کے پاس ہوگا، تو وہ اس کو کتنا سنبھال کے رکھیں گے کہ اس کی بہت بڑی قیمت ہے، کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی مثال بھی ایسی ہے کہ قرآن کریم جس کو حفظ نصیب ہو گیا، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اس بچے سے قرآن سنا کریں، ان کو کھڑا کریں، پیچھے ماں بھی کھڑی ہو جائے، بہن بھی کھڑی ہو جائے، باپ بھی کھڑا ہو جائے، اپنے گھر میں قرآن رمضان شریف میں تراویح میں سنیں، تاکہ یہ ہیرا جو ہے، یہ قیمتی ہیرا تمہارے پاس محفوظ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو گم کر کے دنیا سے چلا جائے۔ آج کل ابتدا میں والدین اپنے بچوں کو حفظ کرا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا کوئی پرسان حال نہیں کہ کیا بنا اس کا۔ فرمایا اس کو قیمتی چیز کو لے کر رکھو، چونکہ موت سے تو ہر ایک کا واسطہ پڑنے والا ہے۔ کوئی موت کو نہیں مانتا، پھر بھی موت اس کے پاس آ جاتی ہے اور یہ لے جاتی ہے۔ جب پورا وقت ہو جاتا ہے پھر چھوڑتی کسی کو نہیں، نہ بادشاہ کو، نہ غریب کو، نہ امیر، نہ مضبوط قلعوں میں رہنے والوں کو بھی نہیں چھوڑتی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جب تمہاری موت کا وقت آ گیا تم بے شک کتنے ہی مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، وہاں بھی اسرائیل پہنچ کے رہے گا۔ یہ موت کی حقیقت ہے۔ تو فرمایا کہ موت تو آئے گی، اللہ کے سامنے پیشی بھی ہے، کھڑا بھی ہونا ہے اور اس کی عدالت میں فیصلہ ہونا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، قرآن کریم سے محبت کی جائے، قرآن کو پڑھا جائے اور قرآن کریم کو صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ اس کا نور دل میں ایسا اترے کہ جو ہے موت کے بعد تک اس کا نور جو ہے ہمارے ساتھ رہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ دل جو ہے یہ بھی زنگ پکڑتا ہے۔ کیسے زنگ پکڑتا ہے؟ جب انسان غلط دیکھتا ہے، غلط سنتا ہے، غلط سوچتا ہے، پیٹ میں حرام ڈالتا ہے، تو یہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں تو اللہ کے نور کا مرکز ہے۔ جب یہ صاف ستھرا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، شیشے سے بھی زیادہ صاف ہوتا ہے، پھر فرمایا یہ سارے نیک اعمال کو قبول کرتا ہے، نیک اعمال کرنے کو دل چاہتا ہے۔ جب یہ سیاہ ہونے لگ جاتا ہے پھر انسان کا کسی نیکی کی طرف رجحان بھی نہیں جاتا کہ یار میں کوئی نیکی کر لوں، میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے میری پیشی ہے، مجھے اس کی سزا ملے گی۔ اگر میں بغاوت کر کے گیا، نافرمانی کر کے گیا، اللہ کو ناراض کر کے گیا، تو میرے محترم دوستو فرمایا اس کے اتارنے کی اللہ کے نبی نے کتنی خوبصورت بیان فرمائی مثال۔ فرمایا کہ جو آدمی موت کو یاد رکھتا ہے، میں مر جاؤں گا، میں کتنا ہی کما لوں، کتنے ہی بینک بیلنس بنا لوں، کتنے ہی بلڈنگیں بنا لوں، کتنے ہی پلاٹ بنا لوں، جب چھوڑ کے جاؤں گا تو میں نے اگر غلط بنایا ہے تو اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا اور مجھے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جب فرمایا کہ موت کو یاد رکھے گا
تو اس کی خواہشات کم ہو جائیں گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی موت کو سامنے رکھ